کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ساری دعائیں رد ہو گئی ہے، جیسے اللہ ہماری دعائیں سن ہی نہیں رہا، جیسے اللہ ہم سے پیار ہی نہیں کرتا، اور یہی سوچتے سوچتے ہم اللہ سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر نہ رونقیں متاثر کرتی ہے اور نہ کہیں سکون ملتا ہے، وجود ایک ہی لمحے میں تمام جذبوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ دنیا کو لگتا ہے کہ ہم اللہ سے ضد کر رہے ہیں، لیکن یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ہماری ضد نہیں بلکہ ہمارا اس تکلیف اور اذیت کو ظاہر کرنے کا انداز ہے۔ اور اللہ تو دعائیں کبھی رد ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے تم جیسا میرا گمان کرو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے۔ اگر تم ایسا سوچو گے کہ وہ تم سے بات نہیں کرتا تو تم کبھی بھی اسے سن نہیں پاؤ گے، اور اگر تم ایسا گمان کرو گے کہ یقیناً وہ میری دعائیں سنیں گا تو یقین کرو وہ وہاں سے معجزے کرے گا جس کا تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ ارے وہ تو کافروں کی دعائیں بھی رد نہیں کرتا، اور تم تو پھر اس کے اپنے ہو، اس کے لاڈلے ہو، تو پھر وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے بھلا؟ وہ تمہارے گمان اور تمہاری سوچ سے کئی زیادہ رحیم ہے۔ جب تم بے بسی کی خالی جھولی اس کے سامنے پھیلا لیتے ہو تو اس کی رحمت کو یہ گوارا ہی نہیں ہوتا کہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ وہ سب سن لیتا ہے، سب جان لیتا ہے اور سب قبول کر لیتا ہے۔ تمہیں بھلے ہی ابھی کوئی راستہ نظر نہ آئے، لیکن تم یقین رکھنا وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، اور وہاں سے راستہ نکالے گا کہ تم بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اور محبت لفظ تو بنا ہی اللہ کے لیے ہے، تو تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ بس تم اس کی محبت محسوس نہیں کر پاتے۔ اگر محسوس کرو گے تو یقین کرو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ تم اسی سے مانگو، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ بار بار مانگو۔ تب تک مانگو جب تک وہ قبول نہیں کر لیتا، تب تک گڑ گڑاؤ جب تک وہ کن نہیں کہہ دیتا۔ تم اس کی محبت کی لاج رکھو، پھر دیکھو کیسے وہ تمہارے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ پیارا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ وہی ہے مہربان بھی، رحمان بھی، وہی ہے الجبار بھی۔ تمہارے وقت سے لے کر نصیب تک وہ سب کچھ بدل دے گا۔ بس انتظار کرو، اور یہ بات سمجھ لو کہ دعائیں تو اللہ کو سب سے پیاری ہوتی ہے، اور ٹوٹی پھوٹی دعائیں جن کو جوڑنے کے لیے ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتے، جنہیں ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا، وہ دعائیں اللہ کی سب سے لاڈلی دعائیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ آپ نے درد کے کس مقام پہ پہنچ کر وہ دعائیں مانگی ہے، اور کتنی تڑپ سے مانگی ہے کہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے کثیر ہو گئی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے کہ اب کیا کہوں، کیسے کہوں، تو سب جانتا ہے، اے میرے خدا تو ہی میری خاموشی سمجھ لے۔ یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ سب جانتا ہے اور وہ جان لے گا، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ لو پھر میں بھی جان گیا ہوں، سن لیا میں نے، اور اب تیار ہو جاؤ کہ میں عطا کرنے والا ہوں۔ تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں۔ پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہے اور کیسے دل کی بکھری ہوئی دنیا سمٹ جاتی ہے، ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے سارے کام ہی بڑے پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں، تو پھر مانگتے رہے اور الفاظ نہ ملے تو رو دیا کرے، کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے، وہ تو چیوٹی کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ ہمیں تو پھر اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ یہ ساری دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر
آپ کے مطابق کر دیتی ہے یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہے، لیکن یہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔